خداوند آپ کے ساتھ ہو، آپ کے ساتھ بھی ہو۔ انجیل مقدس لوکا کے مطابق۔ اس کا 18واں باب نامی آیت سے، ایک دن یسوع نے بعضوں کے حق میں جو اپنے پر بھروسہ رکھتے تھے کہ ہم راست باز ہیں اور دوسروں کو ناچیز جانتے تھے، یہ تمثیل کہی کہ دو شخص ہیکل میں دعا کرنے گئے، ایک فریسی دوسرا محصل۔ فریسی کھڑا ہو کر اپنے جی میں یوں دعا کرنے لگا کہ اے خداوند، میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ میں باقی آدمیوں کی طرح لٹیرے، ظالم اور زنانکار ہیں، یا اس محصل کی مانند نہیں ہوں۔ میں ہفتے میں 2 بار روزہ رکھتا ہوں اور اپنی ساری آمدن پر دہ یکی دیتا ہوں۔ مگر محصل نے دور کھڑے ہو کر اتنا بھی نہ چاہا کہ آسمان کی طرف آنکھ اٹھائے، بلکہ چھاتی پیٹ پیٹ کر کہتا تھا کہ اے خداوند، مجھ گناہگار پر رحم کر۔ میں تم سے کہتا ہوں کہ یہ شخص دوسرے کی نسبت راست باز ٹھہر کر اپنے گھر گیا، کیونکہ جو کوئی اپنے آپ کو بڑا بنائے گا چھوٹا کیا جائے گا، اور جو اپنے آپ کو چھوٹا بنائے گا وہ بڑا کیا جائے گا۔ انجیل پاک کے وسیلہ سے ہماری خطائیں معاف کی جائیں۔ آج فاطمہ کلیسیا ورلڈ مشن سنڈے جو ہے وہ مناتی ہے۔ عالمی طور پر مشن سنڈے کا دن منایا جاتا ہے۔ آج ہم چند باتیں اس کی طرف متوجہ ہوں گے تاکہ جانیں کہ یہ مشن سنڈے ہے کیا، اور ساتھ ہی ساتھ آج کا کلام ہماری مدد کرتا ہے، جس کی بہت ساری باتیں بابو جی نے تعارف میں بیان کی کہ دعا ضروری ہے۔ اور آج میں اپنی زندگی کے 24 سالوں کے لیے خدا کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور خدا کے حضور یہ برکت جو اس نے مجھے دی، اس کی شکر گزاری کرتے ہوئے آپ سب کے ساتھ مل کر اس شکر گزاری کے ہم عبادت میں شریک اور شامل ہیں۔ شروع میں شکر گزاری سے کرنا چاہتا ہوں تاکہ 24 سالوں کے دوران خدا کا شکر ہے، خدا نے بڑی برکات سے نوازا ہے۔ اور سب سے پہلے جس دن مجھے کاہن بننے کے لیے چنا گیا، اور جو آیت میں نے اپنے لیے چنی تھی اس کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ تاکہ اندازہ ہو کہ میں نے اپنی زندگی کے لیے کیا چنا تھا اور جس کے مطابق مجھے زندگی گزارنی ہے۔ وہ مقدس پولس رسول کا دوسرا خط کرنتھیوں کے نام، اس کے 3 باب کی 5ویں آیت جو تھی وہ میں نے اپنے لیے چنی تھی، اور میں آپ کے لیے پڑھتا ہوں۔ یہ نہیں کہ ہم آپ ایسے قابل ہیں کہ اپنی طرف سے کچھ خیال کر سکیں، بلکہ ہماری قابلیت خدا کی طرف سے ہے۔ کئی بار ہم یہ فخر کرتے رہتے ہیں آج ہم جو کچھ بھی ہیں اپنی محنت سے ہیں، اپنی وجہ سے ہیں، ہم نے کیا ہے، ہم نے یہاں تک پہنچے ہیں۔ تو خدا کے حضور جس دن مجھے کاہن بننے کے لیے چنا گیا تھا تو میں نے یہ آیت اپنے لیے چنی تھی تاکہ میں کبھی بھی اس بات پر فخر نہ کروں کہ جو برکتیں خدا نے مجھے دی ہیں وہ بہت ساری ہیں، لیکن وہ میری اس میں کوئی قابلیت نہیں۔ یہ خدا کی طرف سے ایک تحفہ ملا، یہ خدا کی بڑی رحمت ہوئی، یہ خدا کی طرف سے مجھے ان ساری برکتوں سے مالا مال کیا گیا۔ اور خدا کے حضور بہت ساری خدمات جو چند کا میں ذکر کرنا چاہوں گا تاکہ بہت سارے لوگوں کو بہت ساری باتوں کا پتہ نہیں ہے، تو ضرور میں چاہوں گا کہ میں ان کا تذکرہ کروں۔ خدا کے حضور تاکہ
خدا جس نے مجھے چنا اس نے کون کون سی برکت سے مجھے نوازا. میں نے قصور، پھر جام کے چیمہ، پھر گجرانوالہ اسی پیرش میں، پھر شیخوپورہ، پھر اس کے بعد شاد باغ لاہور، پھر سیالکوٹ، اور پھر سینٹ جانس پیرش یوحنا آباد، اور پھر یہاں اپنے ان 24 سالوں کے دوران ان تمام پیرشز میں اپنی خدمات سر انجام دی. کاہن ہوتے ہوئے بہت ساری برکتیں جو خدا نے مجھے دی، ان میں کلام کی برکت جو بہت بڑی برکت میں سمجھتا ہوں. خدا کے حضور جب بھی میں کبھی بھی کسی بھی محفل میں جاتا ہوں، سنا جانے کتنے میڈیا کے ذریعے لوگ مجھے دیکھتے ہیں، اور جب مجھے دیکھتے ہیں تو مجھے خوشی ہوتی ہے، اور آ کر ملتے ہیں کہ ہم آپ کو دیکھتے ہیں اور آپ کی باتیں سنتے ہیں اور خوشی ہوتی ہے. حال ہی میں راولپنڈی اسلام آباد کی 75 سالہ سیلیبریشن کے لیے گیا تھا اسلام آباد، اور وہاں پر صرف ایک شخص نے مجھے التار پر جاتے ہوئے پاک شراکت میں لینے کے لیے التار تک گیا، تو وہاں مجھے دیکھ کر اپنے اور دوستوں کو اکٹھا کر کے لایا، اور اس نے کہا ہم اٹک سے ہیں اور ہم آپ کو ہمیشہ موبائل پہ یا ٹی وی پہ دیکھتے ہیں، تو ہم آج شکر کرتے ہیں خدا کا کہ آپ کو دیکھا ہے اور ہم آپ کے کلام سے بہت برکت پاتے ہیں. تو میرے لیے یہ بہت بڑی برکت اور اعزاز کی بات ہے جس بات کے لیے خدا نے مجھے چنا. خدا کے حضور پھر دعائیہ شفائیہ عبادت کے ذریعے سے بھی پورے پاکستان میں خدا نے مجھے برکت دی کہ میں وندنا دعائیہ شفائیہ گروپ کے ذریعے سے پاکستان کے مختلف شہروں میں خدمت کر سکوں. اس کے ساتھ ساتھ جو شفا خدا دیتا ہے لیکن میں وسیلہ بنتا ہوں، میں لوگوں کو ایمان میں مضبوطی دینے کا وسیلہ بنتا ہوں اور انہیں اس قابل بناتا ہوں کہ وہ روح کی برکت پا کر خدا کے حضور اس شفا کا تجربہ کر سکیں. اور اس کے لیے میں خدا کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ہر سال میں تقریباً 1 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو ملتا ہوں جو دعائیہ شفائیہ عبادتوں کی بدولت جو مجھے مختلف شہروں میں جا کر یہ خدمت جو ہے وہ سر انجام دینا ہوتی ہے. رات کو بھی میں 2 کنونشن میں، پہلے سلیم کالونی کی کنونشن میں، اور پھر رات کو 10 بجے کے بعد میں یہاں سے دوبارہ روانہ ہوا پسرور شہر میں جا کر وہاں کی کنونشن میں اپنے دعائیہ شفائیہ عبادت کی. اور اس دعائیہ شفائیہ عبادت کو کرنے کے بعد ہم رات کو کوئی 3 بجے کے قریب واپس آئے ہیں، اور پھر آج بھی صبح سے عبادتوں میں مصروف ہیں. اور خدا کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں جو صحت اور تندرستی دیتا ہے اور برکت دیتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں نے مریم آباد میں بہت خدمت کی ہے. جو آج مریم آباد کی صورت ہم دیکھتے ہیں اس میں بہتری لانے کے لیے اور اس کو میلے سے زیادت بنانے کے لیے اور اس میں رینگنے والے بچوں کو اٹھانے کے لیے اور جو اپنے آپ کو اذیتیں دیتے تھے ان کے اس ماحول کو بہتر بنانے کے لیے خداوند کے حضور بڑی خدمت کی. تقریباً میں نے وہ 20 سال کے قریب اس خدمت میں گزارا ہے اور خدا نے مجھے اس خدمت کے لیے چنا. گانے کا شوق بہت سارا ہے اور میں بچپن سے گا رہا ہوں، اور ہر کوائر میں کوائروں کو تیار کرنا اور خود بھی گیت کے ذریعے سے خدا کی پرستش کرنا مجھے پسند ہے. اور میں خدا کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ میں نے بہت ساری زبانوں میں گیت گائے ہیں، وہ چاہے فرینچ زبان ہے، وہ چاہے اسپینش زبان ہے، وہ اٹیلین ہے، وہ چاہے لاطینی زبان ہے. اور مجھے بہت خدا کے حضور یہ فخر اور خدا کی بڑی مہربانی ہے کہ میں روم میں بھی پاپا اعظم کی عبادتوں میں بھی میں نے کوائر کے ساتھ گیت گائے ہیں، اور خدا کی بڑی برکت ہے کہ میں ہمیشہ اپنے نوجوان بچوں کے ساتھ کوائر کے ان کاموں میں مشغول رہ کر اس کی خدمت کرتا ہوں تاکہ ہمارے بچے بھی زیادہ سے زیادہ حمد و ثنا کرنا سیکھیں اور خدا کے حضور ہمارے گیت خدا کو پسند آ جائیں. ضروری ہے کہ خدا کو پسند آئیں تاکہ ہم خدا کے حضور اس پرستش میں شامل ہوتے رہیں. بہت سارے خدمت کے ساتھ ساتھ میں نے آرچ ڈائسس آف لاہور میں 7 سال 3 مہینے ایز اے وکر جنرل بے خدمت سر انجام دی ہے. وکر جنرل کی خدمت بہت اہم خدمت ہوتی ہے
اور بشپ جی کے ساتھ مل کر پوری ڈائسس کی بھاگ دوڑ سنبھالنا ہوتی ہے، اور اس بڑی خدمت کو میں نے بڑے طریقے سے خدا کے فضل کے ساتھ خدا کے حضور میں گزرانی ہے، اور خدا کی ساری مہربانیوں کے لیے میں خدا کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور بھی بہت سارے کام ہیں، میں ان کا تذکرہ کر کے اور زیادہ باتوں کے ساتھ خدا کے حضور میں اپنی خدمت کے لیے صرف خدا کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور آج میں شکر گزار ہوں سب سے پہلے خدا کا، اور اس کے بعد اپنے والدین کا، جنہوں نے مجھے تربیت کے لیے چنا کہ میں اپنے خاندان میں سے اس خدمت کے لیے جاؤں، اور اس خدمت کو خداوند کے حضور بھرپوری سے حاصل کرنے کے لیے جتنا کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میرا کئی بار دل نہیں کرتا تھا، لیکن آج اگر میں قائم ہوں تو اپنے ماں باپ کی دعاؤں کی وجہ سے۔ وہ بار بار میرے لیے دعائیں کرتے تھے، ہر روز دعائیں کرتے تھے کہ میں وفادار رہوں، اور آج وہ کہ میرے ماں باپ زمین پر تو نہیں ہیں لیکن آسمان سے آج ضرور مجھے دیکھ رہے ہیں، اور وہ اس بات کے لیے خوش ہوں گے کہ نہ صرف ان کی دعاؤں نے مجھے کاہن بنایا، بلکہ آج اس کہانت اور وفاداری میں 25 سال جو ہے وہ شروع کر رہا ہوں۔ میں اپنے والدین کا شکریہ ادا کرتا ہوں، ساری کلیسیا جو ہمیشہ تقویت کا باعث بنتی ہے۔ بہت سارے ایسے حالات بھی آتے ہیں جن میں ہم بہت ڈاؤن بھی ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی ضرورت پڑتی ہے، تو کلیسیا کے ان تمام بھائیوں کا، بہنوں کا، عزیز و اقارب کا شکر گزار ہوں جو ہمیشہ ہمارے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، ہماری مشکلات میں، ہماری کلیسیا کی مشکلات کو دور کرنے کے لیے جو اپنا حصہ ڈالتے ہیں۔ بہت سارے مناد صاحبان کا، سسٹر صاحبات کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں جو ہماری کہانت کو مضبوط کرتے ہیں، اور ہم اسی طرح خدا کے حضور وفاداری سے اگر چلتے ہیں تو آپ سب کی وجہ سے چلتے ہیں۔ میں ان سب کا بھرپور تعلیم ایک دفعہ شکریہ ادا کرتا ہوں۔ تو یہ ساری برکت اور قدرت اور جلال سارے یسوع کے نام کو ہے اور اسی کے وسیلہ سے ہے۔ اور آج جب کلیسیا مشن سنڈے مناتی ہے، سو مشن سنڈے کی ایک برکت جو میں نے اس سوسائٹی کے لیے کام کیا، جسے PMS کہا جاتا ہے، پونٹیفیکل مشن سوسائٹیز کے نام سے اسے پکارا جاتا ہے، PMS۔ اور PMS کی یہ خدمت جو ہے، یہ 4 سوسائٹیز ہیں جو کہ دنیا بھر میں پاپا اعظم کی معاونت سے خداوند کے حضور اپنی خدمات کو دنیا کے کونے کونے میں جاری و ساری رکھتے ہیں۔ یہ خدمات آج جیسے مشن سنڈے ہے، پھر بچوں کے حوالے سے ہے، پھر ریلیجس گھرانوں کے حوالے سے ہے، پھر بلاحتوں کے حوالے سے ہے۔ تو یہ 4 سوسائٹیز مختلف طریقوں سے کام کرتی ہیں اور پاپا اعظم کے زیر سایہ رہ کر خدمت کرتی ہیں، اور یہ پاپا اعظم کے ذریعے سے پوری دنیا میں ان کی بھاگ دوڑ کو دیکھا جاتا ہے، اور خدا کے حضور یہ تمام حالات کو بہتر کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تاکہ کلیسیا کی ترقی ہو۔ آج ہمارا موضوع نہ بچے ہیں، نہ کہانت جو سسٹر صاحبات اور مختلف بلاحتیں ہیں، بلکہ آج ہمارا موضوع ہے مشن سنڈے۔ سو مشن سنڈے کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے یہ مشن سنڈے ہے کیا۔ یہ اشاعت ایمان کو پھیلانے کی ایک تحریک ہے جس کا آغاز فرانس سے ہوا، اور فرانس میں جس کا آغاز ایک چھوٹی سی فیکٹری کے اندر ہوا، اور چھوٹی سی فیکٹری کے اندر خواتین کے گروپ نے کیا، اور اس خواتین کے گروپ کی لیڈر جس کا نام پولن جیری کوٹ تھا، یہ خاتون تھی جو اتنی پڑھی لکھی نہیں تھی لیکن فیکٹری میں کام کرتی تھی، مزدوری کرتی تھی، اور مزدوری کرتے ہوئے اس نے محسوس کیا کہ اپنی زندگی میں کچھ اور بھی کرنا چاہیے۔ مزدوری کرتے ہوئے پولن جیری کوٹ نے کھانے کا وقفہ جو دوپہر کا کھانا ہے، اس وقفے کے دوران جو وقت ملتا تھا اس وقت کو اچھے طریقے سے استعمال کرنے کے لیے کہ خواتین آپس میں بیٹھ کے باتیں نہ کریں، خواتین آپس کی اور ایک دوسرے کی باتیں، ایک دوسرے کے گھر کی باتیں، ایک دوسرے کی چگل خوری اور ایسی باتوں سے باز رہنے سے بہتر ہے ہم اکٹھی بیٹھیں اور کچھ کریں۔ اور پولن جیری کوٹ نے ایک کام شروع کیا، اس نے
خداوند کے حضور ان خواتین کو اکٹھا کرنا شروع کیا، اور پولن جیریکوٹ کا ایک بھائی کاہن تھا جو فرانس سے نکل کر چین کی طرف خدمت کر رہا تھا، اور پولن جیریکوٹ اپنے بھائی کے خط ان خواتین کے سامنے پڑھتی تھی۔ ان خطوں کے اندر کیا تھا؟ وہ جب خط پڑھتی تھی، ان خطوط کے اندر یہ تھا وہاں کے بچوں کے حالات کیسے ہیں، وہاں کے جو لوگ ہیں وہاں کے حالات کیسے ہیں، وہاں کی خواتین، وہاں کی بیوہ خواتین، وہاں کے لاوارث لوگ، بے گھر لوگ، غریب لوگ، ان کے متعلق اس کا بھائی انہیں تحریر کرتا تھا، میرے پیرش کے لوگ کیسے ہیں اور ان کی کیا کیا ضرورتیں ہیں۔ اس طرح پولن جیریکوٹ ان خطوط کو ان خواتین کے ساتھ بیٹھ کر پڑھتی تھی۔ جب وہ پڑھتی تھی تو پھر کیا ہوتا تھا؟ خدا کے حضور پہلا عمل پولن جیریکوٹ کہتی تھی، میں نے ان لوگوں کو دیکھا نہیں ہے، میں ان لوگوں کو جانتی نہیں ہوں، یہ ہم سے بہت دور ہیں، اور میرا بھائی اتنی دور گیا ہوا ہے کہ ہمیں اندازہ بھی نہیں ہے کہ وہ واپس لوٹے گا کہ نہیں لوٹے گا۔ ہم سارے مل کر کیا کر سکتے ہیں؟ ہم سارے مل کر دعا کر سکتے ہیں۔ خدا کے حضور پولن جیریکوٹ نے دعا کرنے کا عمل شروع کیا، پہلا کام۔ پھر اس نے اس بات کو محسوس کرنے کے بعد کہ دعا کرنی چاہیے، دعا کے ساتھ ساتھ اس نے کہا ہم بہنیں جب اپنی تنخواہ حاصل کرتی ہیں، اس تنخواہ میں سے تھوڑا سا حصہ ان غریب لوگوں کی مدد کے لیے، ان یتیم بچوں کے لیے، ان بیوہ خواتین کے لیے، ان بچوں کے لیے جن کی دیکھ بھال نہیں ہو رہی، یہ بچے جو بھوکے رہ جاتے ہیں، ان سب کی مدد کے لیے پولن جیریکوٹ نے تھوڑا تھوڑا سا حصہ جو ہے وہ خدا کے حضور اکٹھا کرنا شروع کیا، اور پھر یہ فرانس سے چائنا میں بھیجتے تھے اپنے بھائی کو، اور وہ وہاں پر اپنے پیرش کے لوگوں کی خدمت کرتے تھے۔ آج پاکمہ کلیسیا جب اس عمل کو دیکھتی ہے تو پھر پاپا اعظم نے اس عمل کو قبول کیا اور کہا یہ پولن جیریکوٹ کا کام بہت ہی اچھا ہے، اس کام کو ہم سارے مسیحیوں کو کرنا چاہیے۔ اور آج پولن جیریکوٹ کے اس عمل کو دیکھ کر اشاعت ایمان یا اشاعت دین یا اپنے ایمان کے فروغ کے لیے کام کرنے کے لیے کلیسیا ہمیں یاد دلاتی ہے کہ آج مشن سنڈے کے موقع پر ہمیں یہ عہد کرنا ہے ہمیں یسوع کے مشن کو پھیلانا ہے۔ یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ فادروں کی، سسٹروں کی؟ یہ فادروں سسٹروں کی ذمہ داری نہیں ہے بلکہ سب کی ذمہ داری ہے۔ اور مقدس جان پال II اس بات کا اعلان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہر بپتسمہ یافتہ مسیح ایماندار کی ذمہ داری ہے کہ وہ مسیح کے مشن کے لیے کام کرے۔ کلیسیا آج چاہتی ہے پوری دنیا میں تمام ممالک میں مشن سنڈے منانے کا مقصد یہ ہے کہ پوری دنیا میں مشنریوں کے لیے دعائیں مانگی جائیں۔ مشنری کون ہوتے ہیں؟ جو دوسرے ملکوں سے آتے ہیں۔ پہلے ہمارے پاس بھی یہاں انگریز فادر تھے جو دوسرے ملک سے آئے تھے، جنہوں نے ہمارے ایمان کو بڑھایا۔ آج بھی بہت ساری سسٹرز دوسرے ملکوں سے آئی، آج بھی ہمارے پاس بردرز دوسرے ملکوں سے آ کے خدمت کر رہے ہیں، فادرز خدمت کر رہے ہیں، اور آج کی ہماری عبادت میں بھی بہت سارے سری لنکا سے، اٹلی سے بردر جو ہمارے یہاں پہ بیٹھے ہوئے، یہ بھی بردر پیرو، یہ اٹلی سے پاکستان میں آ کر خدمت سر انجام دے رہے ہیں۔ اور آج اگر ہم مسیح ہیں تو ان سارے مشنریوں کی وجہ سے ہیں، تو آج بھرپور تعلیم میں مشنریوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ مشن سنڈے کا بنیادی مقصد دو طرح سے، پہلے دعا کرنی ہے، اور سب نے مشن سنڈے کے لیے کچھ نہ کچھ کام کرنا ہے۔ یسوع کی بات کسی سے کرنی ہے، کلام کی بات، ایمان کی بات کسی سے کرنی ہے، کسی کو سکھانا ہے، چاہے اپنے بچوں کو سکھائے، چاہے اپنے بچوں سے یسوع کی باتیں کریں، چاہے اپنے گھر میں عبادت کا ماحول بنائیں، تاکہ آپ کے گھر سے یسوع کا مشن جو ہے وہ جاری و ساری رہے۔ اور میرے گھر میں یہ مشن جاری تھا، تو آج میں
قائم ہوں. میری چھوٹی بہن سسٹر ہے جس نے پہلی تلاوت کی, اور خدا نے ہمارے گھر سے میرے دادا کو پہلے مناد بنایا, پھر میرے باپ کو. میرا ایک بھائی بھی مناد تھا جو خداوند میں سو گیا ہے. سو خدا کے حضور خدمت کا عمل اسی طرح سے جاری رہتا ہے جب آپ اپنے گھر میں مسیح کے مشن کو جاری رکھتے ہیں. آج کلیسیا جب مشن سنڈے منانے کی بات کرتی ہے تو کلیسیا ہمیں سکھاتی ہے کہ ہمیں کچھ اور کرنا ہے. اور وہ کیا کرنا ہے؟ ہمیں اگلے ہفتے اگلے اتوار یعنی کہ جب آپ آئیں گے چرچ میں تو آپ کو ہم لفافے دیں گے. ان لفافوں میں آپ اپنا ہدیہ تھوڑا بہت ڈالیں گے, جس طرح پولن جیلی کوٹ جو اپنا ہدیہ ڈال کے دیتی تھی تھوڑا سا. سو اس طرح پوری دنیا میں پورے چرچز, پوری کلیسیا, جتنے بھی ہمارے چرچز ہیں سب میں خداوند کے حضور. اس پاکستان میں 136 پیرش ہیں, سارے کے سارے پاکستان میں اور پھر پوری دنیا میں خداوند کے حضور اپنا اپنا لفافے میں ہدیہ ڈال کے دیں گے خاندانی طور پر. اب یہ فیصلہ ہم نے کرنا ہے میرا مشن کے لیے چندہ کیا ہوگا. یہ آپ بابو جی کو دیں گے یا چرچ میں دیں گے, میرے پاس آئے گا, مجھے پھر بشپ صاحب کو دینا ہے, بشپ صاحب پھر پاپا اعظم کو بھیجیں گے, اور پھر پاپا اعظم جو ہے اس مشن کی ضروریات کے مطابق کہیں نہ کہیں بیچیں گے. بہت کچھ سال پہلے آپ سب کا پیسہ جو تھوڑا تھوڑا ہم نے دیا تھا, ایک بہت بڑا ہاسپٹل بنانے کے لیے افریقہ میں دیا گیا تھا. پاکستان کا پیسہ جو آپ لوگوں نے دیا تھا وہ ایک ہاسپٹل بنانے کے لیے دیا گیا تھا. اور اس ہاسپٹل میں ایسے بچے جو پیدا ہوتے سال ہی صرف خون کی کمی کی وجہ سے یا کچھ ایسی بیماری تھی جس سے وہ بچے ایک دم سے مر جاتے تھے, اور شاید 1 گھنٹے کے اندر اندر بچے مر جاتے تھے. ان بچوں کو بچانے کے لیے وہ ہاسپٹل بنایا تھا, اور اس ہاسپٹل کے بنانے میں جو پیسہ لگا تھا وہ سارا پاکستان کے لوگوں کا تھا. اور یہ بہت بڑی برکت ہے. ہم تو بڑے امیر نہیں ہیں, لیکن یہ خدا کی بڑی برکت اور قدرت ہے کہ ہم نے تھوڑا تھوڑا دیا اور خدا نے اس کو بہت زیادہ کر دیا. سو ایسے ہی جب خدا کے مشن کے لیے آپ کام کرتے ہیں تو خدا بڑی برکتوں سے مالا مال کرتا ہے. تو اسی لیے ہر سال پوری دنیا میں کتنے ملکوں سے کتنے کام ہو جاتے ہیں اور کئی ضرورتیں پوری ہو جاتی ہیں, اور اس طرح سے کلیسیا کو, دنیا کو, انسانوں کو بچانے کا وسیلہ بنتا ہے. تو اس طرح سے پاکمہ کلیسیا اس سال یہاں پر جو لکھا ہے, کتنے سال بنا رہی ہے؟ 2 سال. اور اس کا موضوع کیا لکھا ہے؟ تم میرے گواہ ہو. تم میرے گواہ ہو. گواہ کا کیا کام ہوتا ہے؟ جو اس نے دیکھا ہے وہ کرے. گواہ کا کیا کام ہوتا ہے؟ جو اس نے دیکھا ہے, جو اس نے سنا ہے وہ کرنا ہے. سنتے آپ خدا کے کلام سے ہو, دیکھتے آپ یسوع کے یہاں الطار پر ہو. اور اگر یسوع مسیح یہاں معجزات کرتا ہے, یسوع سب کی خیریت چاہتا ہے, یسوع سب سے پیار کا سبق دیتا ہے, یسوع مسیح سلامتی کی بات کرتا ہے, یسوع رحم کی بات کرتا ہے, یسوع سب کو سکھاتا ہے ہمیں اچھے بننا ہے, تو آپ مہربانی سے اس کے گواہ بنو. تمہارے کاموں سے لوگ جانیں کہ تم کس کے شاگرد ہو. اگر ہمارے کام یسوع کے سے ہوں گے تو ہم اس کے گواہ بن جائیں گے. اگر میری زندگی سے یسوع نہیں نظر کسی کو آتا, اگر میری زندگی سے مسیح ہونے کی خبر نہیں ملتی ہے کسی کو, تو پھر پاکستان, غیر قوموں میں اور دوسروں میں کام کرنے کا کوئی فائدہ نہیں. دوسرے جھوٹ بولتے ہیں, میں بھی بولتا جاؤں, پھر مسیح ہونے کا فرق نہیں نظر آئے. گواہ ہونے کا مطلب ہے ہم خدا کے لیے کچھ علیحدہ کریں, دکھائیں ہم فرق ہیں, دکھائیں ہماری زندگی میں جھوٹ نہیں ہے, دکھائیں ہماری زندگی میں نفرت اور حسد بھی نہیں ہے, دکھائیں ہم لڑنے والے نہیں ہیں, دکھائیں ہم پیار کرنے والے ہیں, سلامتی کی بات کرنے والے ہیں, خوشیاں بانٹنے والے ہیں, محبت بانٹنے والے ہیں. خدا کے حضور اس بات کی طرف ہمیں توجہ کرنی ہے, اور ضرور ہم اس پہ دوبارہ بھی باتیں کر سکتے ہیں تاکہ ہم خدا کی گواہ بنیں. آج کے کلام کی طرف آتے ہیں. آج کا کلام جس طرح بتایا گیا پچھلے اتواروں میں, پہلے 10 کوڑی میں سے ایک واپس آیا. اس پردیسی کے سوا کوئی اور واپس نہیں آیا شکر گزاری کرنے کے لیے. 10 کوڑیوں میں سے کتنے واپس آئے تھے؟ ایک آیا تھا. اور ہم میں سے کتنے شکر گزاری کرتے ہیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے. کتنی برکتیں, کتنی نعمتیں, کتنا فضل, کتنا کچھ خدا دیتا ہے. صحت, زندگی, برکت, عہدہ, تعلیم,
اس کے ساتھ ساتھ اچھے ماں باپ، اچھا گھر، سب کچھ اچھا دینے کے باوجود کتنے شکر گزاری کرتے ہیں. تو یہ دعا میں شکر گزاری بڑی ضروری ہے. اور آج میں اپنے 24 سال کی شکر گزاری خداوند کے حضور کر رہا ہوں تاکہ 25واں سال اور اچھا گزرے. خدا کی شکر گزاری بڑی ضروری ہے. پھر پچھلی دعا میں بتایا گیا ہاتھ اٹھانے سے دعا کرنے سے برکت ملتی ہے. پھر اور اس بات کے لیے تیار کیا گیا لگاتار دعا کرنا کتنا ضروری ہے. جس طرح بیوہ عورت کی مثال دی گئی جو جا کر اس کا انصاف کرنے والے قاضی کا دروازہ کھٹکھٹاتی ہے، تو آپ کتنی بار اس کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہو؟ اس لیے اس نے کہا تھا مانگو تو تمہیں، ڈھونڈو تو تم، کھٹکھٹاؤ تو تمہارے واسطے. سو یاد کرو زندگی میں دن میں 24 گھنٹوں میں کتنی بار مانگتے ہو، کتنی بار ڈھونڈتے ہو، کتنی بار اس کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہو. پھر پتہ چلتا ہے آپ خدا سے کیا مانگ رہے ہو. آج خدا کے حضور بہت ساری باتیں. دعا میں مانگنا کیا ہے، دعا میں ہمارا رویہ کیسا ہونا چاہیے، دعا میں مانگنے کا سٹینڈرڈ کیا ہونا چاہیے، دعا میں ہمیں کیا کچھ خدا کے سامنے کہنے کی ضرورت ہے. سو ان سب کا تذکرہ آج کی انجیل مقدس میں کیا جاتا ہے. دعا کرنے کے لیے یسوع مسیح نے بتایا ہے فریسی کی طرح دعا نہیں کرنی ہے. فریسی کی دعا میں کیا تھا؟ خدا نہیں تھا. فریسی کی دعا میں سب کچھ تھا لیکن خدا نہیں تھا. فریسی کی دعا میں خدا کی تعریف نہیں تھی، اپنی تعریف تھی. میں ایسا ہوں، میں لٹیرا نہیں ہوں، میں ظالم نہیں ہوں، میں زناکار نہیں ہوں، میں بہت اچھا ہوں، میں دے یقین دیتا ہوں. اپنے آپ کو پیش کیا گیا. اور کبھی کبھی ہم بھی ایسا ہی کرتے ہیں، اپنی تعریفیں کر کے چلے جاتے ہیں، دعا کی سمجھ نہیں آتی. یا کبھی کبھی ہم بھی اپنے آپ کو پیش کر کے اس طرح سے سوچنا شروع کرتے ہیں جس طرح اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ میں دے یقین دیتا ہوں. کبھی کبھی ہم بھی کچھ پیسے خدا کے گھر میں دے لیں اور اس کے بعد کہتے ہیں میں ہی چودھری ہوں، میرے ہی بچے تلاوت کریں گے، میرے ہی بچے سب کچھ کریں گے، ہم ہی سب کچھ کریں گے، میں ہی سب سے بڑا ہوں، میری بات بھی مانی جانی چاہیے، مجھے سیٹ بھی اپنی مرضی کی چاہیے، مجھے خدا کے حضور پھر کیا فائدہ سیدھا یقین دینے. خدا نے تو کبھی ایسا نہیں چاہا. اس نے کہا جب تو دعا کرو تو بند کوٹری میں کر، جب تو خیرات کرنا چاہتا ہے تو تیرا دائیں ہاتھ جو کرتا ہے تیرا بائیں ہاتھ بھی نہ چاہے. اور ہم ساری دنیا کو بتانا اور دکھانا چاہتے ہیں میں نے کچھ کیا ہے. اور اس فریسی کو یہی ایک تکلیف ہے. پھر آپ اپنے آپ کو راست باز بہت کہتے ہیں. جس طرح یہ کہتا ہے میں ہفتے میں 2 بار روزے بھی رکھتا ہوں، میں عبادت بھی کرتا ہوں، میں خدا کے گھر بھی آتا ہوں، میں دعا بھی کرتا ہوں، کلام بھی پڑھتا ہوں. تو آپ کسی پہ احسان نہیں کرتے، اپنے آپ پہ احسان کرتے. اگر ایسی باتیں کر کے دعا کرنے کی ضرورت ہے تو پھر خدا آج بتاتا ہے ہمیں کیسی دعا کرنی چاہیے. اس فریسی نے آج کے کلام میں 6 بار میں کا لفظ استعمال کیا ہے. میں ایسا ہوں، میں ایسا ہوں، میں یہ کرتا ہوں، مجھے ایسا کرنا ہے. نہیں ہے. خدا چاہتا ہے کہ ہم اپنی زندگی سے اس میں کو نکالیں. اور کبھی کبھار جس طرح اس فریسی نے ایک کام کیا، ہمیشہ ایک اور بات کرنا، میں اس محصل کی طرح بھی نہیں. اور ایک ٹک ٹاک بڑا مشہور ہوا تھا. ایک بندہ چارپائی پہ لیٹا ہوا تھا، دوسرا اس کے پاس بیٹھ کے دعا کر رہا تھا اور خدا کو بتا رہا تھا، کہہ رہا تھا خدایا میں بڑا اچھا نمازی ہوں، میں اس شخص کی طرح نہیں جو میرے پاس سویا رہتا ہے. تو وہ اٹھ کے کہتا ہے خدا سے دعا کر، میری شکایتیں نہ لگا کہ میں کیا کر رہا ہوں. اور کبھی کبھی ہم بھی شکایتیں لگاتے ہیں، وہ ایسے ہیں، وہ ایسے ہیں، وہ کیوں ہیں، وہ اکٹھے کیوں رہتے ہیں، ان کے گھر میں کیوں ایسا ہے. کیوں ہم شکایتیں نہیں لگانی ہے. دعا میں دعا کرنی ہے، برکت مانگنی ہے اپنے لیے. اور اس کی مثال دی گئی ہے آج ایک محصول دینے والے محصل، جتنا عاجزی اور انکساری کے ساتھ دعا کر رہا ہے. اور بتایا گیا ہے عاجزی اور انکساری کی دعا کیسی ہے.
عاجزی اور انکساری کی دعا میں وہ کہتا ہے میں تو گناہ گار ہوں. لکھا ہے وہ چھاتی پیٹ پیٹ کر کہتا ہے میں گناہ گار ہوں. اور اس نے اپنی آنکھیں بھی اس نے کہا میں آسمان کی طرف اٹھا بھی نہیں سکتا. ہم تو کبھی کبھی خدا کے سامنے اکڑ جاتے ہیں. ہم کبھی کبھی اس کو آزمانے کی بھی کوشش کرتے ہیں. اے خدا اگر تو یہ نہیں کرے گا میں نے گرجی نہیں آنا. اے خدا تو نے یہ دعا میں نہیں سنی ہے میں نے تو یہ کام کرنے نہیں. آئندہ سے میں نے پاس ہونا تھا مجھے فیل کر دیا. میں نے چرچ بھی نہیں جانا اسکول بھی نہیں جانا. کیا فائدہ؟ اس محصل کے ذریعے سے خدا آج بتاتا ہے میں گناہ گار ہوں. اے خدا مجھ پر رحم کر. اپنے لیے کچھ مانگو, اپنی توبہ کرو, اپنے گناہوں پر غور کرو, اپنی عاجزی اور انکساری کی طرف توجہ دے, اپنے برے کاموں کے لیے چھاتی پیٹ پیٹ کر توبہ کرو, اپنے زندگی کے ان برے اعمال کی طرف غور کرو جن کو درستگی کی ضرورت ہے. خدا کے حضور ہمیں اس بات پر توجہ کرنے کی ضرورت ہے کس طرح سے میں دعا کروں. اور آج خداوند کے حضور بتایا گیا پہلی تلاوت میں اگر ہم اپنی دعا اور اپنے اعمال میں سے غریبوں کو نکال دیتے ہیں تو اگر کسی غریب نے اور کسی بیوہ عورت نے آنسو بہا کے دعا کر دی تو اس کی دعا کا کیا اثر ہو سکتا ہے آپ کو اندازہ نہیں ہے. خدا آسمان کو چیر کر اس دعا کو آسمان کی بلندیوں تک پہنچاتا ہے. اور خدا نہ خواستہ کسی کے ساتھ زیادتی کر دی اور اگر اس نے آپ کے لیے کوئی بد دعا کر دی تو وہ کیسے آپ کی زندگی کیسی ہو. سو بہتر ہے کسی کی زندگی کو نہ چھیڑو بلکہ اپنے آپ کو بہتر بنانے کی کوشش کرو. اپنے آپ پر توجہ دو ہم کیسے ہیں. اور اگر ہم اس بات پر غور کر لیں گے کہ ہم کیسے ہیں تو پھر خدا کی بڑی برکات ہماری زندگی میں ہمیں مل جائے گی. آئیں خدا کا شکریہ ادا کریں اس کی بہت ساری مہربانیوں کے لیے, اس کے اس مشن کے لیے جس کے لیے اس نے ہمیں چنا ہے, دعا کرنے کی اس برکت کے لیے جو آج وہ دکھاتا ہے اور بتاتا ہے. ہمیشہ ہم دوسروں کی طرف انگلیاں اٹھانے سے بہتر ہے اپنے آپ پر انگلیاں اٹھائیں ہم کیسے ہیں. اور بہتر دعا کرنے کا طریقہ یہی ہے اے خدا مجھ گناہ گار پر رحم کر. ہمیشہ اپنے لیے رحم مانگے, اپنے آپ کو چھوٹا بنائے تاکہ آپ خدا کی نظر میں بڑھیں اور خدا کی برکتوں سے مالا مال ہوں. خدا آپ کو مجھے اور ساری کلیسیا کو برکت دے مسیح یسوع کے نام سے آمین. سب کھڑے ہوتے ہیں خدا ان کے رسول اور اپنے ایمان کا اقرار کرتے ہیں. رسولوں کا عقیدہ